منافقت کو بھی سمجھ لیجئے. نفق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سرنگ کو, ٹنل کو. آپ میں سے جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے مکہ شریف جانے کا, وہاں کافی ٹنلز انہوں نے نکالی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر سے, تو اس کے بعد لکھا ہوتا ہے نفق, سرنگ, ایسا راستہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں, اس طرف بھی پہاڑ کے اس طرف بھی, اس کو عربی میں کہتے ہیں نفق. تو منافق بھی اس لیے منافق کہلاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں. جب مسلمانوں سے ملتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, اور جب کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس کا ڈیٹیل ذکر ہم سورہ البقرہ کے شروع کے رکوع میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ دوغلی پالیسی رکھتا ہے. کیوں؟ اس کا ایمان کنوکشن والا نہیں ہوتا, اندر سے ایمان نہیں ہوتا. اندر سے ایمان ہوگا تو بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا. کنوکشن والا ایمان نہ ہو تو کون شخص, کسی کا دماغ خراب ہے, جا کر میدان جنگ کے اندر اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو منافق جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہاں سے کافروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب جاتا ہے منافقوں کے پاس, کافروں کے پاس, تو ان کا ساتھ دیتا ہے. مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ منافقین بہت زیادہ تعداد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں موجود تھے, لیکن قانوناً طور پر وہ صحابی ہی تھے. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نام بتائے گئے, وہ بھی آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے غزوہ تبوک کے بعد, اور وہ بھی آپ نے صرف سیدنا حذیفہ بن یمان کو بتائے ہیں. باقی صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا ہم میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے. اس طرح چھپے ہوئے تھے, سوائے ان کامل الایمان مومنین کے جنہوں نے ہر قتال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا. اب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے تو کوئی قربانی ہی نہیں دی, واللہ عالم ڈر کے اسلام قبول کیا یا دل سے قبول کیا, لیکن قانوناً وہ مسلمان ہی ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن پھر پتہ چل جائے گا. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں, مجھے ان کو حوض کوثر سے مشروب پلانے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. صحابہ ہم کس شمار کے اندر ہیں؟ اور مجھے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ صحابہ کرام کے بارے میں. لیکن وہ صحابہ جو اوپر سے صحابہ تھے اندر سے منافق, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے. تو بھائیو ہمیں ڈر جانا چاہیے. یہ جب حدیث سنائی جاتی ہے اہل بدعت کے لیے, اس کے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اس وقت ڈر کے مسلمان ہو گئے, لیکن بعد میں انہوں نے جو چند چڑھائے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے. تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہا. صحابہ کرام کو اس کی حرکتوں سے پتہ چل گیا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم اس گستاخ کی گردن اتار دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو, لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یہ الفاظ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی جو کاتب وحی تھے مرتد ہو گئے, عیسائی ہو گئے, زمین میں دفناتے تھے, زمین باہر پھینک دیتی تھی. حضور کے معجزات کے اندر امام بخاری اس کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں, پھر انہوں نے اوپن مجمع میں دفنایا, پھر زمین نے باہر پھینک دیا اور اس کی لاش پہ باہر ہی رہی. حجۃ الوداع کے موقع پر جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی وہ آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا. بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے, اور مجھے وہ بات بالکل دل کو لگتی ہے جو اصحاب صفہ میں سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سنن طبرانی کے اندر کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے,
جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے لیے کفایت کر جائیں گی. جو ان کے اندر مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا, اور وہ تجدید ایمان ہی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ تجدید ایمان ہے. تو منافق کنوکشن والا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دو رخی کا شکار ہو جاتا ہے, اور اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے بغیر پیندے کے جو لوٹا ہوتا ہے, جو یہ ٹرم ابھی سیاست میں بھی آ گئی ہے, لوٹا. جس لوٹے کے نیچے پیندہ نہ لگا ہوا ہو تو وہ ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے. تو یہ آج ہمارے سیاسی لیڈرز میں بھی آپ کو مثال نظر آتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مفادات کی خاطر. تو یہ ہمیشہ ہیومن انسٹنکٹ میں یہ چیز رہی ہے کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر, دنیاوی مفاد کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور اصل چیز یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بھائی یہ ایک ہی بات تھی کانٹے کی جو پچھلے صحیفوں میں بھی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے, ایک ہی بات تھی کہ دنیا پرستی سے اجتناب. اور وہ یاد کر لیں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے. یہ کیا چیز ہے بھائیو؟ آج ہم پر ذرا سی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے. اچھا, اب منافقت کا ذکر چونکہ چل نکلا ہے, میں کچھ ضروری چیزیں یہاں پر بیان کروں گا. اگلا رکوع بھی پورا منافقین کے بارے میں ہے, پھر آپ کو چیزیں سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ کیٹیگری وائز منافق کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے اعتقادی منافق جس کا عقیدہ ہی منافقانہ ہے, اوپر سے مسلمان اندر سے کافر, نمازیں بھی پڑھتا ہے سارے کام کرتا ہے. وہ آگے آ جائیں گی احادیث کہ منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں پتہ نہ چل جائے ہمارا کہ ہم منافق ہیں. تو پہلی چیز منافقت کی کیٹیگری میں اعتقادی منافق جس کا عقیدہ منافقانہ ہو, جیسے عبداللہ بن ابی. دوسرا ہے عملی منافق جو عقیدے میں مسلمان ہی ہے لیکن اس کے اعمال منافقین والے ہیں, جو اگر آپ برا نہ مانیں تو اکثر مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ حدیث شریف کے تحت, میں حدیث کو پڑھ بھی دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی. لیکن جب کلمہ گو اہل قبلہ, اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ دونوں منافقین جو ہوں گے, چاہے اعتقادی ہو چاہے وہ عملی ہو, دونوں کو ہم قانونی طور پر مسلمان ہی کہیں گے, کیونکہ وحی کے اترنے کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے, کسی کا دل تو ہم چیر کے نہیں بتا سکتے. آج کی ڈیٹ میں تو دونوں ہی مسلمان کہلائیں گے. بہرحال جو اہل قبلہ ہے, اہل کلمہ ہے, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے, اگر اس کو کہیں تعویل کی غلطی لگ گئی اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرتے تھے, جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ خوارج کے بارے میں احادیث. صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ کافر کہتے تھے. وہ کہتے تھے ایکسز آف ایول 3 ہے, 3 ایکسز آف ایول ہے, علی, معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین بعد اللہ. ان تینوں کو مار دیا جائے تو مسلمان سیدھے ہو جائیں گے, اور تینوں کے لیے انہوں نے 3 بندے مقرر کر دیے. بائی چانس سیدنا علی نماز کے لیے اس دن نکلے تھے, سیدنا معاویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, عمر بن عاص ویسی مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے, بوڑھے ہو چکے تھے, سیدنا علی کو شہید کر دیا. تو وہ کلمہ گو تھے, اور یہ ابن ملجم جس نے شہید کیا سیدنا علی کو, اس نے سیدنا عمر کے دور میں بہت فتوحات کی ہوئی تھی, مسلمان تھا, بس تعویل کی غلطی لگ گئی, دماغ خراب ہو گیا, اور اپنے فہم میں وہی سمجھتا تھا میں نے نیکی کا کام کیا. بالکل اسی طرح جس طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ صحابہ ہی میں سے تھے, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا ابو بکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر. ان کی حدیثیں بھی ہیں بخاری مسلم میں, بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی. آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں, احترام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس جب بندے کا دماغ پھرنے لگے تو پتہ نہیں چلتا.
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو عملی منافق وہ ہوگا جس کا عمل منافقانہ ہوگا. اب تو ہمیں سامنے نظر آ گیا کہ یہ منافق ہے, تب بھی ہم اس میں منافق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین. لیکن اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے, اس کو میں یہ نہیں کہوں گا تو لعنتی ہے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلہ اہل کلمہ پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے. حتیٰ کہ اہل سنت کا یہ متفقہ منہج ہے کہ یزید بن معاویہ جس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا, ہم اس پر لعنت نہیں بھیجتے, برا بلا اسے کہتے ہیں سب کچھ, لیکن لعنت اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ اہل کلمہ تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے, لعنت نہیں کر سکتا, کسی مسلمان پر لعنت نہیں کر سکتا. آج کوئی شخص صحابہ کرام کو گالی نکالتا ہے, وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا, ہم اس کو لعنتی نہیں کہہ سکتے, ہم خود اس فتویٰ نہیں لگا سکتے. البتہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو لعنت والے کام کرے گا تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, پورا چیپٹر ہے, اور سنن طبرانی کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا, دھمکایا یا ان کا مال لوٹا, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اسی کے تحت احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یزید لعنت کا مستحق ہوا ہے, لیکن خود نہیں بھیجتے تھے کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو واقعہ حرہ کے اندر کیا, تو ہم بھیج نہیں سکتے لعنت کسی کو. اسی طریقے سے کسی مسلمان میں یہ نشانیاں پائی بھی جاتی ہوں, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ منافق ہے, اور ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں سے کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہوں گی. یہ سن لیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. یہ شیشہ سامنے رکھ لیں اور اپنی شکل ہم دیکھنا شروع کر دیں. 4 نشانیاں ہیں, ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہو تو وہ منافق ہے, اور چاروں پائی جاتی ہو تو پکا منافق ہے. ایک پائی جاتی ہو تو منافق ہے جب تک کہ اس سے رجوع نہ کر لے. وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. امانت فزیکلی ٹینجیبل فارم میں بھی ہو سکتی ہے, یا کسی سے آپ مشورہ کرتے ہیں, اس سے اپنے دل کا راز کہتے ہیں اور وہ آپ کا راز لیک کر دیتا ہے, یہ بھی خیانت ہے. یا کسی کے پاس مال رکھواتے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرتا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. دوسرا, بات کرے تو جھوٹ بولے, جھوٹ اس کی زبان پہ فل بدی جاری ہو, جس طرح آج اکثر مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے. فل بدی جھوٹ بولتے ہیں, عادت, انٹینشن نہیں ہوتی, نکل جاتا ہے زبان سے. کیوں کہ آپ خود بھی سوچیں, انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جب انسان حقیقت کو فیس نہیں کر سکتا, اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو میں نے سچی بات کر دی نا تو یہ میرا منہ توڑے گا. کوئی وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے جان بوجھ کے وعدہ توڑ دیا تو وہ بہانہ کرے گا. تو منافق بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ برٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا, اسی لیے منافقت اختیار کرتا ہے. تو یہ تو ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ منافق ہی ہونا چاہیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے. اور یہاں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جامعہ ترمذی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف گناہوں سے ڈرا رہے تھے, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے, اٹینٹو ہو کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, دیکھنا جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. اور یہ کہتے رہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی, لیکن ایک غلطی کسی صحابی نے نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث نہیں بیان کی. جھوٹ کے معاملے میں وہ صاف ہے. بخاری مسلم میں ملتا ہے, زنا بھی ہوا, شراب بھی پی, جھوٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا. اور یہ حدیث متواتر ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے میرے پر جھوٹی بات منسوب کی, جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کی, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے. اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی. تو بات کرے تو جھوٹ بولے, یہ دوسری نشانی. تیسری, جب وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے. وعدہ یہ نہیں ہوتا بھائیوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل آؤں گا. اکثر کسی کہتا ہے نا بھائی کل آنا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں آؤں گا لیکن وعدہ نہیں کرتا. یہ وعدے کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا. صرف آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کر دی کہ میں آؤں گا, یہ وعدہ ہی شمار ہوگا. وعدے کا لفظ نہیں بولنا ہوتا.
ہاں قسم ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اس میں لفظ بولنا ہوتا ہے. ویسے آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی تو وہ وعدہ ہی شمار ہوگا. اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو معذرت کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل ہی ضروری ہو گیا اس کو نبھانا. لیکن اگر کوئی جینون وجہ نہیں ہے اور کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ ایک منافقانہ عمل کر گزرا. اور چوتھی نشانی کہ جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے. اور یہ تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان اس معاملے میں بچا ہوا ہو. جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان منافقین والی نشانیوں سے محفوظ فرمائے. تو ظاہر ہے کہ یہ دعائیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا جب تک ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی، بس نیت کی تھی، یہ داڑھی دی، انشاءاللہ دعا کرو، رکھ لیں گے. اندر سے نیت کوئی نہیں ہوتی، اس کو ہی پتا ہوتا ہے. جو کام کرنا ہوتا ہے نا بندے نے، وہ اندر سے آواز اٹھتی ہے، پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں شریعت کا مکلف کیا ہے تو اختیار بھی دے دیا ہے. یہ نہیں دعا کرو میں نماز پڑھوں. جس کو پتہ ہے میں نے نماز پڑھنی ہے بھائی، اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھے گا. یہ دعا کروانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں استقامت اور خوش وخضو دے. یہ تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کسی نے کہا جی دعا کرو، بس میں چلے میں گھر جا کے روٹی کھا لوں، کوئی نہیں، تو پتہ ہوتا ہے. یا کسی کو سخت پیشاب آیا ہو تو کہ جی دعا کریں ذرا، بس میں پیشاب کر رہا ہوں جا کے. وہ کرنا ہوتا ہے، جو کام کرنا ہوتا ہے نا ول کے ساتھ، تو وہ اس میں پھر انشاءاللہ بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ ٹالا، میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ ٹالا نہیں کہہ رہے ہوتے، انشاءاللہ ٹالا کہہ دیتے ہیں. جب ٹالنا ہوتا ہے کہتے ہیں انشاءاللہ، نیت نہیں ہوتی بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں. اب آ جائیں آیت نمبر 142 کے اوپر. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان میں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ خود اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، اصل میں تو دوزخ کما رہا ہے، اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟ بے شک منافق اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو غافل کر کے مارے گا. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. دھوکے کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے. وہی ان کو غافل کر کے مارے گا. یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا لفظ استعمال کیا ہے. تو اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے کہ وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیے جاتے ہیں اور اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا. اور نشانی کیا آ گئی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالا، تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ. نماز شوق سے نہیں پڑھتے. ذرا ادھر بھی اپنی نظر جماتے جائیں، کیا ہمارے ساتھ بھی یہ لات تو نہیں بن رہے کہ نماز اتنی لمبی؟ اب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منہج پہ چلا دیا. اس وقت تو ہم 17 رکھتے ہیں جتنی عشاء کی پڑھتے تھے، آج ہمارے 4 فرض اتنی دیر میں ختم ہوتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاحادیث سے ماخوذ نماز ہے وہ نصیب کر دی ہے. یہ والی نماز بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد کہہ کے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کرتا شاید سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ گمان کرنے والا گمان کرتا کہ شاید دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد، یہ 2 چیزیں چھوڑ کے پوری نماز ایک جیسی ہوتی تھی. یعنی جتنا رکوع ہوتا تھا اتنا ہی رکوع سے کھڑا ہونا، جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنا ہی 2 سجدوں میں بیٹھنا، سوائے قیام کے اور تشہد کے، یہ 2 لمبے ہوتے تھے. تو الحمدللہ یہ کتاب و سنت کے منہج کی برکت ہے کہ نماز ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ. اور کیوں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں؟ یراؤن الناس، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. کیونکہ پھر تو پتہ چل جائے گا اچھا یہ منافق ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں آتا. یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہو رہی ہے، آج والی نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی کوئی نہیں پڑھتی. اس وقت تو کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مینشن ہو جاتا تھا اچھا یہ منافق ہے اس لیے نماز نہیں پڑھی. ہو مسلمان اور نماز میں پڑھے. صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے کہ مسلمان کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی لائن جو ہے نماز ہے. اگلی بات آپ خود سمجھیں، اس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو پہلے کر چکا ہوں
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت کے تحت جو لادہ سے ahlsunnatpak.com کے اوپر اپلوڈ بھی ہوا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بڑا تھوڑے ہی، پورے ہی پورا کرتے ہیں ذکر، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پتہ نہیں کیا پڑھ دیا. اور کئی لوگ تو وہ ایک سبحان ربی اللہ جاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اٹھتے وقت، اور سجدے کے دوران عین ایک ہی ہوتا ہے اس وقت، ان کا اپنا دھیان نہیں ہوتا. یہ 3 کم از کم درجہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ تسبیحات ثابت ہے. یہ کم از کم درجہ ہے 3، اور وہ بھی سکون سے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو بوجھل دل کے ساتھ، اور اس میں ظاہر ہے بوجھل دل سے کھڑا ہے تو پھر مکانے علی کرے گا، ایک سلام پھیرے گا امام کے پیچھے، دوسرا سلام پھیرے گا جوتیوں والی جگہ پہ اور بھاگنے کی کرے گا. اور وہ تو اس صورت میں اگر مسجد میں آ گیا، ورنہ تو مسجد سے بھی بھاگے گا. اور وہ اب سن لے کڑوی گولی جو میں نے یہاں دینی تھی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے پہ غصہ نہیں کرنا، جس نے غصہ کرنا ہے تو اپنا ایمان خراب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے. معاذ اللہ استغفر. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. اور اگر یہ جان لیتے کہ ان نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو اپنے سرین پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آتے. اور میرا دل کرتا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان پہ نماز کی جماعت فرض نہیں ہے. کتنے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اپنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ پر کسی نے بھی زیادتی کی معاف کر دی، لیکن جہاں شریعت کی حد آئی وہ صحیح بخاری میں سن لیں. اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا، لاڈلا ترین. جس طرح سیدنا حسن حسین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت اسامہ سے، یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید کی سفارش کروائی، صحابہ کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ حضور کو سفارش کریں، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہو رہی، اسامہ بن زید کو آگے کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اور علاج تجویز کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ امیروں کے لیے اور قوانین، غریبوں کے لیے کوئی اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. بالکل سیدھا سادہ فتویٰ، سخت فتویٰ. اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی، یہ آگی جناب صحابی کا فہم، اور صحابی بھی عام نہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا کوئی شخص تھا، وہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ. پہلے 10 مسلمانوں میں سے، شروع سے مسلمان. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جو نیا مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، یہ اور ان کی والدہ فریکوینٹلی آنا جانا. اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر کے دوران سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. آپ کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، یہ بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے فضائل والے چیپٹر میں صاحب النعلین. ایک شخص ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام ملنے کے لیے گیا. انہوں نے کہا شام کیا لینے آئے ہو؟ کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں جو حضور کی جوتیاں اٹھاتا تھا سفر و حضر میں، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا؟ عبداللہ بن مسعود. انہوں نے کہا ہے. اور وہاں کوفے میں وہ شخص نہیں عمار بن یاسر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو ان کا پھر ادھر کیا کرنے آئے ہو اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر؟ یہ وہ عبداللہ بن مسعود. اب ان کا فتویٰ ذرا سن لیں صحیح مسلم کے اندر. یقین کریں کہ مجھے کنوکشن والا ایمان نماز کی جماعت کا، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کا اس حدیث کی وجہ سے ملا جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے صحیح مسلم کے اندر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، یہ صحیح مسلم میں ہے،
کہ ہم باجماعت نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ یا تو منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا یا کوئی شخص اتنا لاغر ہو جاتا تھا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تھا. حتیٰ کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے اگر کوئی شخص 2 بندوں کے سہارے گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, ہدایت کی واضح راہیں تمہارے لیے رکھی ہیں, باجماعت نماز کو لازم پکڑ لو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے, اور جو شخص اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح مسلم کے اندر. 5 نمازیں باجماعت ادا کرو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے, اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب آ رہی ہے اگلی آیت, آیت نمبر 143. منافقین کا کلائمیکس اب آنے لگا ہے. مذبذبین بین ذالک, ڈولتے رہتے ہیں. متذبذب, یہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آسیلیشن. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ پورے کے پورے ادھر نہ پورے کے پورے ادھر, 2 کشتیوں کے مسافر منافقین بیچ میں آسیلیٹ کرتے رہتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے, یعنی اللہ نے خود نہیں گمراہ کیا, مراد جس کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے, اس کو پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی مذبذبین کی آسیلیشن, اور اس کو صحیح سمجھنا ہونا تو آپ سمجھیں اس کا الٹ لفظ جو ہے وہ ہے حنیفہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفہ. بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, بلکہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو حنیفہ تھے, الف کے ساتھ, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. یکسو, اس کی صحیح ٹرانسلیشن یکسو, حنیفہ یکسو, اور مذبذبین جو یکسو نہ ہو, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. بالکل واضح چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, پھر بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ انسان معاشرے کو فیس کرے اور بغاوت کر دے معاشرے کے خلاف. اب کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو واضح پتا ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, ایک ہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے, لیکن کوئی اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے, کوئی رشتہ داروں کے ڈر کی وجہ سے, کوئی بیوی کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتا, تو وہ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے بیچ میں, تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اب آپ سوچ لیں, جو لوگ کہتے ہیں کاش اسی حضور دے زمانے چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا, یہ نعت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو اتنا قابل کرو کہ ان کے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا. ہو سکتا ہے منافق ہی ہوتا, مومن نہ ہی ہوتا. صحیح بات ہے, جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کر سک رہا, اس وقت تو بڑا کنوکشن والا ایمان چاہیے تھا بھائی. وہاں تو کلمہ پڑھنے کا مطلب موت تھی, یہاں کلمہ پڑھتے ہیں آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے, لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے کہ جی اور اونچا پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان واقعی انہوں نے ایمان سے ثابت کیا کہ وہ قابل تھے اس زمانے کے لیے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, پھر ان کا جو ان کو دیکھے. اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے, جھوٹ بولنے والے, جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ پیدا ہوں گے پہلے 300 سال گزرنے کے بعد. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, 3 قرن, 3 زمانے. تو یہ منافق کبھی ادھر کبھی ادھر درمیان میں آسیلیٹ کرتا رہتا ہے. اور ظاہر ہے جب اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ پھر یہ اللہ اس کو تھوڑی دیر تو اللہ دیکھے گا, لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا پھر پکی مور لگ جائے گی. اب نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہونے کے 10 سال بعد تک بھی ابو لہب زندہ رہا ہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا نا, قرآن میں آ گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اب یہ پکا دوست کی ہے, تو کیا کہتا ہے محمد تمہارا قرآن غلط ہو گیا, دیکھو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. 10 سال زندہ رہا آخر نہیں. جب بندہ ہٹ درمی پہ اترا ہے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی پکی.
جیسے غلام القادیانی دجال کے اوپر، اس کو نہیں پتا تھا حدیثوں کا، لیکن جب بندہ ہٹ درمی میں اترتا ہے تو پکی مہر لگ جاتی ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسی کو تو کہا گیا ہے اس دن سے ڈرنا چاہیے. والعیاذ باللہ تعالی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون اللہ، اے ایمان والو من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. مومنین کے ساتھ دوستیاں گانٹو. یہ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے، جو پہلے بھی پچھلی دفعہ آیت گزر چکی کہ عزت کے لیے کافر کے پاس جاتے ہیں. عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کی دوستی میں ہمارا فائدہ ہے، حالانکہ دوستی میں نقصان ہی اٹھایا آج تک. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہاں اپنے خلاف دلیل پکی کر لو، کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن میں تمہیں پکڑ لے کہ تو دنیا میں کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو میرے ہاتھ ایک ثبوت آ جائے گا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں سے دوستیاں کر کے اللہ کے حضور حجت تمام کر لو اپنے خلاف؟ یہاں یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی کافر سے دوستی اس لیے کرتا ہے نا کہ اس سے دین کی دعوت پہنچانی ہے، یہ معاملہ الگ ہے. جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں یا سیاسی لیڈر کر رہے ہیں، یہ دین کے لیے نہیں کر رہے، یہ دنیا پرستی کے، یہ ان دوستیوں کو حرام کرا. اس طرح کی دوستی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے دین کی دعوت کی نیت سے. اب آ رہا ہے گاڑے فتوے والی آیت، 145 نمبر آیت، منافقین کے بارے میں سب سے سخت ترین آیت. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر، کافروں سے بھی نیچے. ولن تجد لهم نصیرا، اور وہاں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. دیکھ لیں منافقین کے اوپر کتنا غصہ ہے، کیونکہ منافقین دونوں نقصان کرتے ہیں نا. کافر تو سامنے نظر آ گیا، منافق تو مسلمانوں کی جڑیں بھی کھوکھلی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے، الٹا نقصان کا باعث ہے ان کا ساتھ ہونا. الا الذین تابوا، قربان جائیں اللہ کی رحمت میں. قرآن پاک میں ہی گزر چکا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر ایک عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے. دیکھ لیں اتنی سخت وعید سنانے کے بعد بھی الا الذین تابوا، ایکسیپشن آ گئی. ہاں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور خالی توبہ استغفار کی تسبیح نہ پھیرے، تسبیح کرنا بہت اچھا کام، لیکن اپنی اصلاح بھی کرے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور پھر اللہ سے چمٹ جائے. اللہ سے چمٹنا کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ. اللہ کی رسی ہے یہ. اور دوسری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی ان سے حسن سلوک کرنا. صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اوپر تلے، کتاب الفضائل چیپٹر میں 6225، 226، 227 اور 228، غدیر خم کی حدیث. تو اصلاح کرنے کے بعد پھر چمٹ جائے اللہ سے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور پھر خالصتاً اپنے دین کو اللہ کے لیے کر لے، مخلص بن جائے اندر سے، خالی اوپر سے نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، نماز تکبیر اللہ سے قبول نہیں، دل سے ایمان ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو 2 جہاں کا، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. خالص کر لے اپنے دین کو اپنے رب کے لیے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر ایسے لوگ ہوں گے جو مومنین میں شمار کر لیے جائیں گے. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. یہ وہ بات. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے اپنے گناہگار بندوں کو
اپنے دامن میں لینے کے لیے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور ان قریب ہی, بس تھوڑی سی بات ہے, وَسَوْفَ, کوئی دور کی بات نہیں. 60 سال کی زندگی بھائیوں کتنی ہے؟ 20 سال تو سونے میں کٹ گئے, 8 گھنٹے تو ایوریج سوتے ہی ہیں, 20 سال سونے میں گزر گئے, اور 20 سال جو ہے وہ روزگار کمانے میں گزر گئے, پیچھے رہ گئے 20 سال, اس میں سے کتنا وقت اللہ کو دینا ہے. ان قریب مومنین کو اللہ تعالیٰ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, بہت عظیم اجر دینے والا ہے. اس اجر کی طرف نظر رکھو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو دل سے کر سکو. جب انسان کو اپنی منزل نظر آ رہی ہو تو انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے مشکلات کو جھیلنا. اب بڑا درد دل والا جملہ آ رہا ہے, اور 5واں پارہ ہمارا یہاں پہ مکمل بھی ہو رہا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, اے انسانوں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا. کیا زبردست جملہ ہے. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کیا ان یونان کے جھوٹے گاڈز والی ہے کہ وہ انسانوں کی قربانیاں چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے, وہ ان کے بتوں کے سامنے جا کے انسانوں کو قربان کرتے تھے. وہ فنیٹک قسم کا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. نہیں, اس کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے. جس طرح آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اسی لیے نافذ کر دی تاکہ لوگ نافرمانی کر کے دوزخ میں پہنچے, کوئی اللہ کو خوشی ملتی ہے انسان کو دوزخ میں ڈالنے سے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, ایسا نہیں. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر 2 خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں. ان شکرتم, اگر تم شکر گزار بندے ہو, وآمنتم, اور ایمان بھی لے کے آئے ہوئے ہو. ایمان تو پہلی شرط ہے, یعنی شکر گزار بندہ ایسا جس کا ایمان بھی ہو. وہ 3 مین ایمان جو ہے اس کے کلیئر ہونے چاہیے. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور اسی میں ختم نبوت, اور عقیدہ آخرت. باقی ساری چیزیں فرشتوں پہ ایمان, کتابوں میں ایمان, اسی کے اندر شامل ہے. ایمان والا ہو تو اس کا شکر بھی وہ ساتھ ادا کرے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدر شناس ہے. قدر فرما, اللہ بھی شاکر ہے, قدر کرنے والا ہے اور علم والا ہے. یہاں شکر کی تعریف بھی سن لیجئے بھائی. شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ یہ بھی شکر ہے, لیکن یہ زبان کا شکر ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں ڈرائیونگ کر رہا ہے جہاں پر لیفٹ سائڈ پہ چلایا جاتا ہے, اور وہ زبان سے بولتا رہتا ہے کیپ لیفٹ, اور خود رائٹ پہ جا رہا ہے اس کا اسٹیئرنگ. تو آپ مجھے بتائیں خالی زبان سے بولنا ہے کہ کیپ لیفٹ اس کو فائدہ دے گا جب تک کہ پریکٹیکلی وہ نہیں جائے گا لیفٹ کے اوپر, ادروائز تو ٹھوک دے گا سامنے سے آنے والی ٹریفک کو. تو زبانی کلامی نہیں. شکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ ہے پرفیکٹ ڈیفینیشن. اللہ نے آنکھ دی تو بس آنکھ اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی اٹھے, نافرمانی میں نہ اٹھے. اللہ نے زبان دی تو زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے, فرما برداری میں چلے. اللہ نے ہاتھ دیے تو ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے, اللہ کی فرما برداری میں, اور اسی طریقے سے آپ اینڈ سو آن کرتے چلے جائیں. یہ ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن. اور یہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا, یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن میرے ہاتھوں میں آیا, یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا, بڑا مشکل کام ہے. یا اللہ تیرا بڑا شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں لیکن ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے, مشکل ہے کام. تو یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے جب ہم اپنے دل کے ساتھ, تو کیا ہمارا دل بھی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم بچپن سے ریڈیو اور ٹی وی پہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی بس جی یہ قرآن کے اندر ہی ہدایت ہے, جی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مکمل نظام یاد دے دیا ہے, اس کا آج تک ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ شکر جو ہم پچھلے 63-64 سال سے ادا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, ریڈیو کے اوپر, ممبروں کے اوپر کہ یا اللہ تیرا شکر یہ مکمل نظام یاد مل گیا ہمیں, کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں. کیونکہ زبانی شکر ہو رہا ہے, اس قرآن پہ عمل تو کوئی نہیں ہو رہا. قرآن تو بین کیا ہوا مولویوں نے, قرآن نہ پڑھنا ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کا پڑھو گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہو گے, آپ تو پہلے سوچو گے یار یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی تقلید بیچ میں کہاں آ گئی. قرآن تو کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول,
یا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو حکمران ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو دماغ تو خراب ہوگا. حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ظاہر ہے بخاری مسلم پڑھے گا پھر نماز تو اس طریقے پہ نہیں پڑھے گا جس طرح انڈیا پاکستان میں اکثریت پڑھ رہی ہے. تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ علم حاصل کر کے پھر دین کو پریکٹس کیا جائے.